اچھا رکھے سو آواز تھوڑا جا یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا علام العیوب اللہم اجل ولیک الفرج اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی آذِ ساعت وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا اتاد اس کے نور زکتون وتمتیو فیہا طویلا یا رب محمد و اہل بیت محمد اقصائب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم کوشش کرو سارے صلوات پڑھ لو جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت ہر دشمن تلانت شہداء کربلا دے ہر قاتل تلانت تکلیف فرماؤ با جماعت صلوات پڑھ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ صاحب الحسین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین صلوات والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين صلوات تکلیف نہ فرماؤ اس تو اچھی صلوات پڑھنا زینت المسجد والمحراب والمنبر فاتح اللوحد والخیبر قاتل المراب والعنتر والد شبیر شبر امیر
المؤمنین نعرہ حیدری والصلاة والسلام علی حسین الغریب. میں غریب آکھے توڑی آنکھ وس پئی والصلاة والسلام علی حسین الغریب مظلوم المقتول المذبوح من الکفا فی الارض کربلا یوم عاشوراء. الذي قال إن وقت وداعي من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سکینۃ علیکن منی سلام. نجف دے عالم دین نے امام حسین دی غربت دا ایک مرثیہ پڑھیا. اتنے واضح الفاظ انہا اس مرثیے دے، اگر وہ الفاظ توڑے تائیں پہنچ گئے ترجمے دی ضرورت ہی نہیں پہنچ. الذی مریضاً، بڑا کوئی معرفت شناس مجمع ہے. وباکروا صغیراً وحرمه اسیراً الى الکوفۃ والشام. بہو اوکھے سفار سجاد کی دے. ہاتھ نہ چاہو بابا، ہاتھ نہ چاہو. میں پڑھ دا کوئی روحانیت مجلس. اللہ اکبر. اللہ بانیان دی صفی اللہ قبول فرماوے. میں سمجھا کے پڑھنا چاہنا دنیا دا ہر بندہ مسافر ہے. تساں بھی سفر کر دے رہا دیو، میں بھی سفر کر دے رہا. سید سجاد بھی سفر کی دے. عزداروں توڑا میرا سفر اپنی جاتے زین لے وائیں کربلا تو لے کے شام تائیں سجاد کی میں سفر کی دے. عزداروں جداں سا سفر کرنے آئے ساڑے نال بھیراوان دے قاتل تا کوئی نہیں ہوں دے. زین لے وائیں کربلا تو لے کے شام تائیں بو اوکھے سفار سجاد کی دے. اکبر دے قاتل نالے پھاٹ جگر گیا علی عابدہ ڈٹھے ماں دے کھلے ہوئے، ڈٹھے ماں دے کھلے ہوئے والے. اگلا جملہ مصائب دا پہاڑے. اللہ اکبر. ڈٹھی آیت قرآنی اٹھ دی باندی تے بازار دی بھیڑ وچالے ہویا کیا ہے وہ تو لے پئی بارش آئے پتھران دی تھے رنگ لباس.
اللہ اکبر عزاداروں تسامی سفر کرتے ہو میں بھی سفر کرے نا ساڑا اپنا رنگ عزاداروں سید سجاد کیویں سفر کی تیبوں آکھے سفر سجاد کی تے اکبر دے قاتل نالے پھاٹ جگر گیا علی عابدہ ڈٹھے ماں دے کھلے ہوئے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد صلوات دعا ہے پروردگار توڑی عظیم عبادت قبول فرمائے بانیان دی صفی عزا اپنی بارگاہ ہے قبول فرمائے اس مجلس سے ازادہ ثواب بانیان مجلس دے مرحومین دے نام آیا مال عدد فرمائے برادر محترم دی جان مال رزق عزت و ناموس دی حفاظت فرمائے خدایا آزادار جتنے قدم چل کے آئین اللہ ہر قدم عبادت شمار فرمائے مجلس زہرا مجلس مظلوم کربلا بے کے توڑا ساہ لینا اللہ ہر ساہ دے بدلے تسبیح زہرا دا عجر عطا فرمائے خدایا حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرمائے یوسف زہرا دے ظہور تعجیل فرمائے جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات پڑھنا اجازت ہے چند جملے عرض کرا جی اگر تھکے نہیں بیٹھے تھے کیسی صلوات پڑھو جو میں مطمئن ہو جاؤں چونکہ تُسے سارے مومنین جان دے ہو جو رجب دا چند چڑھ گیا راتی اللہ دی جے 12 مہینے بنائے گئے انہاں 12 مہینیاں وچوں 3 مہینیاں دی بڑی عظمت ہے ماہ رجب ماہ شعبان ماہ رمضان توجہ ہے میرے پاس ہے پیغمبر فرمائے رجب علی ولی دا مہینہ شعبان میں محمد دا مہینہ اور ماہ رمضان میرے اللہ دا مہینہ یکم رجب المرجب ہے میرا پروگرام بن گیا جدہ چند چڑھے تو میں کہا جو کل 5 گرائی حاضر ہو ساں انشاءاللہ امام محمد باقر دی عظمت بیان کر ساں امام دی عظمت ایک باواز بلند صلوات کر آج اس امام دی ولادت ہے جتنا پڑھ سا توجہ میرے پاس رکھ سو آج اس امام دی ولادت دا دن ہے جس دا نام محمد ہے لقب باقر ہے کنیت ابو جعفر ہے اللہ نے ماں فاطمہ جیسی عطا کی تھی بابا زین العابدین جیسا عطا فرمایا یکم رجب المرجب امام علیہ السلام اس ظاہری دنیا تے 57 ہجری یکم رجب المرجب امام علیہ السلام اس ظاہری دنیا تے تشریف لے آئے جب امام علیہ السلام دنیا تے آئے تو 57 ہجری آئی سلسلہ امامت دے آئین 5ویں تاجدار سلسلہ اسمت دے آئین 7ویں تاجدار کدی میں 5 اور 7 نو آپس اچھ ملاواں پڑھے لکھے بیٹھے ہو یقیناً تو میری گل سمجھ آوے سی اگر 5 اور 7 نو میں آپس اچھ ملاواں تو امام دی ولادت دی ہجری بھی 57 ہے امام دی کل عمر بھی 57 سال ہے اور اے امام آئین جنہ دی ولادت دی خبر پیغمبر نے اپنے زمانے دے چھوڑی آئی جدہ آیت نازل ہوئی آتی اللہ واتی الرسول واولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو ان میں سے بولو جو اولی الامر ہے اے آیت جدہ نازل ہوئی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہے جنہ دی حدیث کے ساتھ سن دے رہاں دے ہو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آدن میں پیغمبر دی خدمت حاضر ہویا تو میں پوچھیا یا رسول اللہ اے تا سمجھ آگئی آتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو
واتی اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اس اولی الامر تو مراد میرا بھیرا علی ہے، بغوری نہ کرے، اس تو مراد میرا بھیرا علی ہے، اس تو مراد حسن مجتبیٰ ہے، اس تو مراد مظلوم کربلا ہے، اس تو مراد زین العابدین ہے، اس تو مراد باقر العلوم ہے۔ فرمایا اللہ تینو جابر اتنی لمبی زندگی عطا فرمیسی جو تم میرے پنجویں جانشین دی بھی زیارت کر سے، یاد رکھنا جدہ باقر العلوم دی زیارت ہووی پھر باقر العلوم نو میں محمد مصطفیٰ دی طرف و سلام آکھے، یا باقر العلوم نو میری طرف و سلام آکھیں۔ اللہ اکبر، وقت گزردہ آیا تے بڑی تیزی نال وقت گزردہ آیا۔ پیغمبر دا زمانہ ویکھیا، پیغمبر تو بعد مولا امیر دا زمانہ ویکھیا، پریشان تا نہیں ہوئے بیٹھے، مولا امیر دا زمانہ ویکھیا، مولا امیر تو بعد تھوڑی توجہ میرے پاس سے ہوئے، بندے آندے جاندے راسن، مولا امیر دا زمانہ گزاریا، مولا امیر تو بعد امام حسن دا زمانہ گزریا، امام حسن تو بعد مولا حسین دی امامت شروع ہو گئی، امام حسین دی امامت تو بعد 61 ہجری واقع کربلا تو بعد امام زین العابدین دی امامت دا آغاز ہو گیا۔ جدہ امام زین العابدین دنیا تو ٹر گئے، امام محمد باقر دا زمانہ آیا، حالت کیڑی آئی؟ دو قسم دی، ایک ہوندی ہے جسمانی طاقت، ایک ہوندی ہے ایمانی طاقت۔ میں جملہ توڑے حوالے کرنا تے پھر ہی کہ بندے دی زیارت کرنا، کتنے بندے تھکے بیٹھے ہیں، کتنے بندے فریش بیٹھے ہیں، اس جملے تو میں نے پتہ لگ ویسی۔ دو قسم دی طاقت ہوندی ہے، ایک ہوندی ہے جسمانی طاقت، ایک ہوندی ہے ایمانی طاقت۔ اس ویلے جناب جابر دی جسمانی حالت آئی، اکھاں دی بینائی تقریباً اتنا جو دور گزاری بیٹھے آئے، اکھاں دی بینائی تقریباً مک چکی آئی، جسم بالکل کمزور ہو چکا، ہاں کمر جھک گئی آئی، اساد سہارے تے ٹر دے آئے، اے ہائی جسمانی حالت ایمانی حالت اتنے بلند ہیں، آدھے آئے اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک باقر العلوم دی زیارت نہ کر لے سا۔ فرمایا اس وقت تک میں دنیا تو جا نہیں سکتا جب تک باقر العلوم دی زیارت نہ کر۔ اچھا پھر کیا ہوندہ آئی؟ مدینے دیا گلیاں ٹر دے آئے نا، کمر جھکی ہوئی آئی تے آواز اینہ باقر، اینہ باقر۔ اچھا وہ تا پریشان ہوندے، پتہ نہیں تساں کیوں پریشان ہو گئے؟ اہل مدینہ تے یہ اینہ باقر سن کے پریشان ہوندے، تسی پریشان نہ ہوئے۔ یا باقرو یا باقرو، مدینے کدی مسجد نبوی چ ونجنا، کدی روضے رسول تے ونجنا، کدی مدینے دیا گلیاں پھرے نا، تے بس ایک آواز یا باقرو یا باقرو یا باقرو۔ لوگ آکھنا جھلا ہو گئے، لوگ آکھنا دیوانہ ہو گئے، لوگ آدھے دا قصور نہیں بڑھڑا ہو گئے، اور پھر عقل بھی اتنا ہی رہ گیا، پتہ نہیں کین پہ بلند ہے، موڑ کے بلند ہے۔ ایک ہی بندے پوچھیا جابر کین پہ بلند ہے؟ میں باقر نو بولے نا، رسول دے پنجویں جانشین نو بولے نا۔ کہ تیری عقل ٹھکانے ہے، شاید تیرا عقل خراب ہو گئے، شاید عمر تیری زیادہ ہو گئی ہے۔ کہ لوگاں دے جھلیاں آکھڑا نال میں کیڑا جھلیاں ہو وینے، میں تا اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک رسول دا وعدہ پورا نہ ہو ویسے، جب تک رسول دا وعدہ پورا نہ ہو۔ پھر ایک وقت آ گیا، اتھے دو روایات ہیں، ایک امام زین العابدین دی کنیز نے آ کے جناب جابر نو دسیا کہ باقر العلوم جنہ دے نعرے پہ لینا ہے وہ دنیا تے آ گئے، اور دوسری روایت آغا ذیشان درجوادی نے اپنی کتاب وچ لکھیا جو جناب جابر مدینے دیاں گلیاں ٹر دے آئیں۔ اللہ اکبر، جو کسی نے دسیا جو باقر العلوم اچانک سامنے آ گئے، فرمایا جابر کین تلاش پیا کر دیں؟ آدھے میں باقر العلوم نو تلاش پیا کرے نا۔ فرمایا میں سنجان رسول دا پنجواں جانشین میں آ، فرمایا رسول دا پنجواں جانشین میں آ، اور باقر العلوم میں آ۔ آدھے اچھا تساں تو میں انہیں چیک کر لینا کہ تساں ہی ہو یا نہیں۔ آغا ذیشان درجوادی نے اپنی کتاب وچ لکھیا جو آدھے 2 قدم اگا تا چاہو، امام نے 2 قدم اگا تا چاہے، فرمایا 2 قدم پچھا تا چاہو، 2 قدم پچھا تا چاہے۔ جدہ امامت والے ساریاں نشانیاں نظر آ گئیاں نا، ہاں اللہ کیا دے من گیا رسول دا پنجواں جانشین بھی تو ہیں، باقر العلوم بھی تو ہیں۔ یا
میں من گیا رسول فرمایا جابر تے جیڑی رسول نے امانت چوائی آئی وہ میں تھی پہنچائیں دا کیوں نہیں آدھے یبن رسول اللہ تیری عظمت دی قسم ہے اسے امانت نو پہنچاون واسطے تا ہن تائیں جیندہ ودا اسے امانت نو پہنچاون واسطے تا میں آجاں جیندہ ودا پھر سلام دیتا متھے تے ہاتھ رکھ کے رسول دی امانت پہنچائی اور پھر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری دی حالت کیڑی آئی جدہ پتہ لگ گیا نا یہ باقر العلوم ہے ہر روز در اہل بیت تے آمنا ہر روز در اہل بیت تے آمنا ہر روز امام محمد باقر دے گھر آمنا اور امام دے در تے آ کے اپنے علم دی پیاس بجھاویا اتھا رک کے میں ایک پیغام دیونا چاہنا در اہل بیت تے آویا دیکھو نا حالت کیڑی ہے جناب پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری دی حالت کیڑی آئی کمر جھکی ہوئی آئی اکھا دی بینائی تقریباً ختم ہو چکی آئی اللہ اکبر ضعیفی لیکن پھر بھی در اہل بیت تے آکے علم دی پیاس بجھاوینا ساڑھے کل کے ہوندہ ہے ساڑھے معاشرے نظر دوڑاؤ ساڑھے معاشرے کے ہوندہ ہے تھوڑا جیا بچہ جوان ہو ونجے وہ آدھے بس جو کچھ پڑھنا ہی میں پڑھ لیں جتنا قرآن میں پڑھنا آیا میں چکوال دے اندر میری قرآن اللہ سینٹر ہے قرآن اکیڈمی میں تو نہ اپنے تجربے دی گل دسنا میرے خیال ہے مومنین نو نیندر پہ گیاں دی ایک ایسی صلوات پڑھو نیندر اڑ جائے میرے قرآن علیہ سینٹر کچھ بچے آن دیں نا جی تو پہلے کہ نہیں اوری پلے پڑھ دیں تے پھر جدہ میرے کو لاویں تے میں پھر پچھو سن دا بھئی سنا بھئی ٹیسٹ لئی دا ہے نا بھئی پچھو کوئی شے آن دی ہے یا نہیں تے بچہ اتنا تیسری چوتھی دے بچہ ہوئے تے کوئی پنجویں چھویں سپارے تے ہوئے تے میں آکھاں پہلا سپارہ سنا یا میں آکھاں یسر نال قرآن سنا تے جدہ وہ قرآن سناوے تے صحیح نہ آندہ ہوئے پھر میں اس نو آدھا جا کل تو پھر آویں تے ایک چھوٹا قائدہ لے کے آویں وہ آدھے میں آمنا ہی نہیں تُسی میں قائدے تے لیندے ہو میں آمنا ہی نہیں کیوں میں اتنا اوکھا پہلے پنجویں سے پارے تے پہنچیاں تے تُسی میں وات قائدے تے پہ لیندے ہو وہ تو جناب جابر دی حالت کیڑی آئی کمر جھوکی ہوئی آئی پھر بھی محمد و آل محمد دے در تے آکے علم دی پیاس بجھاویا اللہ اکبر اللہ اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیو محمد و آل محمد دے فرامے کم از کم اپنی اولاد نو واجبات تا دس چھوڑا صرف واجبات اور محرمات تو آگاہ کر دے حق اور باطل دس دے واجب اور حرام مبتلات وضو مبتلات نماز کم از کم اولاد نو پتہ تا ہوئے واجب کیا ہے قرآن دی اتنی تعلیم دیو صرف اتنی ساری تعلیم دے دیو تاکہ مرن تو بعد اولاد نماز واشت قبر تا ادا کر سکے مرن تو بعد ہر شب جمعہ کم از کم ایک سورہ فاتحہ دی تلاوت تا کر سکے اپنی اولاد دی اس طرح تربیت کرو مدارس بھیجو کم از کم لمبا مدارس نہ بھیج سکتے لمبے عرصے واسطے کم از کم ایک مہینے والا شارٹ کورس ضرور کرا دیتا کرو جس سے بچے نو پتہ چل جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے گھبرائے تو نہیں بیٹھے ایک صلوات سارے حضرات کو فرمایا جابر اتنا عرصہ ساڑھے نال گزارے آئی رسول دا زمانہ ویکھی آئی مولا امیر دا زمانہ ویکھی آئی امام حسن مجتبہ دا زمانہ ویکھی آئی امام حسین دا زمانہ ویکھی آئی امام زین العابدین دا زمانہ ویکھی آئی تے ہن میرا زمانہ پہ گزار دیں اتنا عرصہ جو محمد و آل محمد دے نال متمسک رہے ہیں تیرے ایمان دا درجہ کیا ہے توجہ میرے واسے رکھے ہے تیرے ایمان دا درجہ کیا ہے آدھے مولا جدن دا تو ہاڑے نال متمسک ہویاں دنیا تا نظرہ آگو ڈھے پئیے غربت نو ترجیح دینا امیری تے ضعیفی نو ترجیح دینا جوانی تے غربت نو ترجیح دینا امام نے فرمایا بس ایمان تیرا اتنا ناقص کمن لگ پہ آدھے مولا ساری زندگی گزار بیٹھا
میں اپنی زندگی دا مجموعہ توڑے سامنے پیش کر چھوڑے ہے. میری نظرہ کو دنیا گر چکی ہے. ضعیفی نو ترجیح دینا، غربت نو ترجیح دینا، بیماری نو ترجیح دینا. امام نے فرمایا تیرا ایمان اجا ناقص ہے. اس نے کہا مولا تا پھر کامل، مولا پھر کامل کس ویلے ہو سی؟ فرمایا تو اپنے حالات دا فیصلہ آپ کر لیا ہے. تین چاہیدہ تیرے واسطے اور میرے واسطے سب تو بہتر او ہے جڑا اللہ ساڑے واسطے بہتر سمجھدا ہوئے. اپنے حالات دا فیصلہ آپ کر. اللہ اکبر. ہر امام نو اللہ نے کمالات دے اظہار دا موقع عطا فرمایا. ہر امام نو کمالات دے اظہار دا موقع عطا فرمایا. کسی نے عبادت دا مظاہرہ فرمایا، توجہ میرے پاس رکھا ہے. کسی نے عبادت دا مظاہرہ فرمایا، کسی نے صبر دا مظاہرہ فرمایا، کسی نے علم دا مظاہرہ فرمایا، کسی نے حلم دا مظاہرہ فرمایا، کسی نے تقوی الہی دا مظاہرہ فرمایا، کسی نے عسکری جلال دا مظاہرہ فرمایا، کسی نے رضاعت الہی دا مظاہرہ فرمایا، اور کسی دے گرتا تمام کمالات طواف کریں دے ہوئے نظر آندے ہیں. جڑا ایک وقت دے اندر محمد بھی ہاں، علی بھی ہاں، حسن بھی ہاں، حسین بھی ہاں، حتیٰ کہ حسن عسکری بھی ہاں، جو غیب چوں آواز آئی اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اے سارے دے سارے محمد نظر آندے آئے. یا اے سارے دے سارے محمد نظر آنے. تے بڑا خوبصورت ایک جملہ یاد آگئے. کسی مولوی صاحب کو لو پوچھیا، توجہ میرے پاس رکھے، خوبصورت جملہ قدر کرے سو. کسی مولوی صاحب کو لو پوچھیا، مولوی صاحب پیغمبر دا جڑا فرمان ہے، پیغمبر سارے انو محمد محمد کر کے کیوں بلایا؟ پریشان ہو گیا. میں کوئی توڑے تے سوال نہیں کیتا. مولوی صاحب تے سوال کیتا بھی سارے انو پیغمبر انج کیوں ہوا دیں؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اس سارے انو محمد 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 کر کے پہ بلندن. انج کیوں نہیں آکھیا اولنا علی و اوسطنا علی و آخرنا علی و کلنا علی. اس سارے دے سارے علی، سارے انو محمد 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 کر کے بلندے رہن. علی 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 کیوں نہیں کیتا؟ اس ویلے مولی صاحب مسکرا کے فرمائیں دیں اگے غدیر دے میدانے پیغمبر نے ایک علی دا ہاتھ جا کے وکھایا. اور جڑے ایک علی نہیں پچا سکتے او 14 علی کی میں پچا سکتے. اللہ اکبر. او 14 علی کی میں پچا سکتے. اللہ نے سن کیسے کیسے امام عطا فرمائے. تساں خوش نصیب ہو اے شیعان حیدر کرار، اللہ نے تو انہوں علی ابن ابی طالب جیسا امام عطا فرمائے. خوش نصیبی ہے بغیر منگے اللہ دی ذات نے ولایت علی ابن ابی طالب عطا فرمائی. بغیر منگے معصوم فرمائے دیں جدہ اپنے دل محمد و آل محمد دے فضائل سن کے جدہ تیرے چہرے تے خوشی دے آثار آمین. معصوم فرمائے دیں دو ہستیاں دا شکر ادا کیتا کر. پہلا اس رحمان اللہ دا شکریہ ادا کیتا کر جس نے تنو شیعہ دے گھر پیدا کیتا ہے. اور دوسرا انہا جھولیاں انہا ماما دا شکریہ ادا کیتا کرو جنہاں دیاں جھولیاں چو تنو محبت اہل بیت دا سبق ملے ہے. دو ہستیاں دا شکر ادا کیتا کرو. اور پھر ساڑی تا خوش نصیبی ہے، میں بڑا جملہ آدھا رہنا، ساڑی تا خوش نصیبی ہے جو لوگاں نے محمد و آل محمد نو خاص کر دیتا شیعہ نال. جتھے بھی علی دا ذکر ہوئے لوگ آدھیں شیعہ دے. بڑا علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم نے اپنی کتاب تحریر فرمایا ہوئے نا اندھیری رات ہوئے نا اندھیری رات کسی گلی چو گزر پیا ہوندہ ہوئے تے کنہ تے آواز آوے یا علی یا علی. اجا ویکھیا نہیں کون ہے پچھو آواز دیون والا کون ہے، انسان ہے یا حیوان ہے، پچھو پتہ کوئی نہیں کوئی چرندے یا پرندے. یا علی دا نعرہ لاون والا کون ہے ویکھیا نہیں، لیکن سنن والے دے جیویں جو کان تے آواز آئی نا یا علی سنن والا اکسی جڑا بھی ہے علی دا شیعہ، ہے علی دا شیعہ. ہر شے نو شیعت نال خاص کر چھوڑیا. اللہ اے طالبان، اے میں مثال دینا، طالبان جڑے قتل کریں دے رہن ظاہرین امام حسین نو قتل کر دے رہن. کیوں قتل کر دے رہن؟ آئی ڈی کارڈ ویکھ دے آئے، شناختی کارڈ ویکھ دے آئے.
جس دن آتے محمد علی فاطمہ حسن حسین جتھے بھی آئمہ دے نال کوئی نہ آ گیا اتھے جناب انہیں گولیاں مار کے مار چھو کیوں؟ علی دا شیعہ ہے کارڈاں تو پتہ چل گیا جو علی دا شیعہ ہے ہر شے نو شیعہ نال خاص کر چھوڑیا چلو میں پھر اگلی مثال دے ماں مسجد چادان پہ ہوندی ہوئے اللہ اکبر 4 دفعہ کیا مسلمانہ دی اذان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ مسلمانہ دی اذان ہے اچھا پھر میں رک کے آدھا ساڑی سور یہ ہو جائی ہوئے بندے دوروں کھلوتے پتہ لگ ویندے جو شیعہ دی مسیح تے اذان شروع ہو گئی ہے ساڑی سور یہ ایسی ہوندی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ مسلمانہ دی جی میں جو کانتے آواز آوے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین سنن اللہ دورو آکسی جو شیعہ دی اذان شروع ہو گئی اچھا قرآن کھولو قرآن دے اگر پہلے ورقے تے لکھے ہوئے نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد آکسے نے شیعہ دا قرآن تو پھر تو شیعہ نال ایک اور بھی گل خاص ہے جو شیعہ دے 40 سپارے ہوندے تو جڑے اگلے 3 تو تین دا او بکریاں کھا گئی ہیں نعوذ باللہ او بدبخت انسان یہ قرآن ہے جڑا جبرائیل لے کے آیا رحمان بھیجیا جبرائیل لے کے آیا پیغمبر دے قلب تے نازل ہویا یہ تو او قرآن ہے جندہ محافظ رحمان ہے بکریاں دی کیڑی جرت آئی یہ تو او کتاب ہے جندہ محافظ خود خدا ہے قرآن دے پہلے ورقے تے لکھے ہوئے اللہم صلی اللہ محمد و آل اے شیعہ دا قرآن ہے چلو اگلی مثال دے چاہ مسیحی دے بارو گزر ہویا نا کسی مسیح دے بارو تے مسیح دے دروازے تے لکھے ہوئے یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن کوئی مسیح ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس دے دروازے تے پنجتن پاک دا نا لکھے ہوئے پنجہ دا نا پڑھے نا دورو کولو لگنا لیا کہ شیعہ دی مسیح تے اتے نا پڑھ کے کسی گلی چو گزر ہویا مکان دی چھت تے لگیا ہویا ویکھیا غازی دا علم حضرت عباس دا پنجہ نظر آ گیا او دور تو ویکھنا لیا اسی پتہ نہیں دوجیاں دی کیڑی حالت ہوندی ہے میں تا ویکھا میرا تا ہاں ٹھر ویندہ ہے او گھر بھی چنگا لگ رہا ہے باویں جھونپڑی کیوں نہ ہوئے جدی چھت غازی دا علم لگیا ہویا ہوئے اللہ اکبر دور تو ویکھنا لگ سی او مومنہ دا گھر نے او شیعہ دا گھر نے اللہ اکبر اذان ہو گئی کلمہ ویک لیو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول مسلمانہ دے اشہد ان امیر المومنین پریشان ہو گئے ہو میں تو آڑی گل پہ کرے نا تو سن بھی شیعہ بیٹھے ہو قبلہ پروفیسر عابد صاحب دا بڑا خوبصورت جملہ وہ پہ فرمائے دے خبردار حسین فقط شیعہ دا امام نہیں حسین فقط سنیہ دا امام نہیں حسین ہر اس باضمیر انسان دے محسن دا نا ہے جیڑا گھر آوے 4 رشتیاں دی پہچان کردہ ہوئے اے میری ماں ہے اے میری بہن ہے اے میری دھی ہے اے میری زوج ہے جس انسان نو ان 4 رشتیاں دی پہچان ہو جائے کائنات جا ایسے باضمیر انسان دے محسن دا نا حسین ابن علی باضمیر انسان دے محسن ہر شے نو خاص کر دیتا شیعہ نال ہر شے نو خاص کر دیتا شیعت نال یاد رکھنا پھر جنت دے دروازے تے کرسی بھی علی دی لگی ہو سی تو جو آدھیں علی جتھے آسی او شیعہ دی جا ہو سی تو پھر جنت دے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ یا علی تو ہی ہے جڑا جنت اور جہنم نو تقسیم کرن والا تے دروازے تے کرسی علی دی ہوئی پھر کیڑے پاسے ویسے پھر آکھی بھی جنت بھی علی والا نماز پڑھ دیں یا کیوں ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے جی نماز پڑھ دیں یا کیوں جنت ملے روزہ رکھ دیں یا کیوں جنت ملے حج کریں یا کیوں جنت ملے نمازاں پڑھ دیں یا کیوں جنت ملے مجلس دا انعقاد ہے کیوں جنت ملے محفل نعت دا پروگرام ہے کیوں جنت ملے تو یاد رکھنا مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی توجہ رکھے مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیغمبر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے
میں وات آدھا ہر جات علی ای ہر جات علی ای کیڑی جائے جتھے ویسے تنو علی نہ نظر آسی ہر جات علی نظر آسی مسجد میں ہے علی تو ممبر پہ ہے علی کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیغمبر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے تو یاد رکھنا توڑے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی مولا علی دا نا سن کے مولا علی دا نا سن کے توڑے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے کیوں آئی ہے انجے آ گئی ہے انجے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آندی انجے مسکراہٹ نہیں آندی جناب جابر دی گل میں سنندہ پیاد جناب جابر مدینے دیاں گلیاں ٹر دے ہیں نا کمر جھکی ہوئی آئی اسادہ سہارا لے کے ایویں مدینے دیاں گلیاں ٹر دے تے اعلان کر کے آدھے لوگو اپنی اولاد کی تربیت محبت علی پہ کیا کرو کیونکہ توڑی تربیت ایسی ہوئی ہے جدہ بھی مولا امیر دا نہ آوے توڑے چہرے تے مسکراہٹ آوے یہ تے بڑا سونا ایک شاعر نے شعر لکھیا وہ آدھا ہے ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے چہرے کچھ کھلتے ہیں کچھ تو اتر جاتے ہیں ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا پتہ دیتا ہے یا ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا پتہ دیتا ہے اللہ اکبر ہر کسی نو امام نہیں منیا ہر کسی نو امام نہیں منیا چار بندے بہ کے جی اے ساڑا امام نہ اسی انہوں نے امام نہیں منیا اسا تا انہوں نے امام منیا جنہوں نے اللہ امام بنا کے دنیا تے بھیجیا چاہے ایک دن دے ہیں تاں بھی امام ہیں چاہے ماں دی جھولی چن تاں بھی امام ہیں چاہے چل رہے ہیں تاں بھی امام ہیں پریشان ہو گئے اگر کوئی پرندہ بول رہے تو جواب دے رہے ہیں حیوان بول رہے تو جواب دے رہے ہیں کوئی جن بول رہے تو جواب دے رہے ہیں کوئی عرب بول رہے تو جواب دے رہے ہیں کوئی عجم بول رہے تو جواب دے رہے ہیں اسا انہوں نے امام منے ہیں ہر قسم دی بولی سمجھ دیں ہر قسم دی بولی میں نے گل دس امام جعفر صادق علیہ السلام 4000 شاگرد 4000 شاگرد ہے امام علیہ السلام دے سامنے ایک ٹائم تے جڑا درس حاصل کر دی امام کو تے میں نے گل دسوں جڑے 4000 بیٹھے ہو سارے عرب آئے پتہ نہیں کیڑیاں بولیاں اور درس دے والا جعفر صادق آئی سارے انہوں درس دیں دے آئے انہوں دیاں بولیاں درس دیں دے آئے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے دی مولا امیر نال ایک صحرا چو گزر رہے ہیں بڑا خوبصورت جملہ صاحب کتاب نے تعریف فرمایا ایک صحرا چو گزر ہویا تے اچانک مولا امیر نے فرمایا شاباش تسی کیوں پریشان ہو گئے ہو چلو جابر نو تو پریشان ہونا چاہیے دائی جو بندہ ہے کوئی نہ پتہ نہیں علی شاباش کس نو دے رہے ہیں او دی پریشانی سمجھ آندی تو آٹی نہیں آندی شاباش ایک دفعہ کیا نا جابر پریشان ہویا پھر فرمایا شاباش ہن اور پریشانی ود گئی او دے سوال کرن تو پہلے مولا امیر اس کو لو پوچھ دیں جابر کیوں پریشان ہے یہ پہ سچیندنے بے علی شاباش کس نو دیتی ہے مولا تیری عظمت دی قسم ہے یہ پہ سوچتا بے تو شاباش کس نو دیتی ہے فرمایا نظرہ اٹھا آسمان والے پاسے او ویک ایک پرندہ پرواز کر رہا ہے علی اس نو آکھے شاباش اگلا جملہ سن سو لطف دی انتہا ہو ویسی جلے شاباش ہے کہ ہے مولا اس پرندے نال تے تسی گفتگو کر رہے ہو فرمایا ہاں جابر مولا بھلا کوئی اور گفتگو کرو پتہ نہیں ایسی ہو گیا تے کہ کریے مولا کوئی تھوڑی گفتگو ودائے ہو اس نال امام علیہ السلام نے صاحب کتاب نے تعریف فرمایا امام نے کچھ خفیہ کلمات ادا کیتے پرندے نال آجا کلمات مکے نہ ہے جو پرندہ پرواز کر کے علی دے ہاتھ دے آ کے بیٹھے ہیں توجہ رکھیا ہے مولا امیر دے ہاتھ دے آ کے بیٹھے
فرمایا پرندہ عربی زبان اچ میرے نال گفتگو کر، عربی زبان اچ میرے نال گفتگو کر۔ پرندہ فصیح عربی زبان اچ آدھا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنہ دے امیر میرا سلام۔ جابر گل ودھاواں، مولا ودھاؤ۔ فرمایا پرندہ دور دراز تک کھاون پیون والی کوئی شے کوئی نہیں، تو حد نگاہ صحرا ہی صحرا ہے۔ اس جملے تے کوئی نہ بولیا، یقین کرو منزل تک دکھ لے کے ویسا جو پنج گرائیں چ گیا بکھر چ گیا تے میرا جملہ ضائع ہو گیا۔ پرندہ دور دراز تک کھاون پیون والی شے کوئی نہیں، جتھوں تک نظر ویندی ہے ہر پاسے صحرا ہی صحرا ہے۔ تے پرندہ نہ پانی پیا نظر آندا ہے، نہ کوئی سبزہ نظر پہ آندا ہے، نہ کوئی پھل سبزی نظر آ رہی ہے۔ تو اے دسیا جے تن بھوک لگ ونجے وات کے کر دیں، بھوک لگ ونجی تا کیا کر دیں، جے پیاس لگ ونجی تا کیا کر دیں۔ جیڑا پرندے جواب دیتے ہیں سنو ناستے تیار ہو۔ پرندہ دے یا علی، مولا نے فرمایا نا بھوک لگ ونجی کیا کر دیں، پیاس لگ ونجی کیا کر دیں۔ پرندہ مسکرا کے آدھا ہے یا علی تیری عظمت دی قسم جدہ میں نے بھوک لگ دی ہے میں تیری ولایت دے قصیدے پڑھ دا، جدہ پیاس لگ ونجے تیرے دشمن تے لعنت کر دا۔ جدہ بھوک لگے میں تیری ولایت دے قصیدے پڑھ دا۔ اللہ نے سن کیسے کیسے امام عطا فرمائے، کدائیوں ویکھاں تے زین العابدین، کدائیوں ویکھاں تے باقر العلوم نظر آنے۔ اتنا علم آئی باقر العلوم کول۔ دو جملے اور سنو تو میں مصائب دے چند جملے عرض کرا۔ اتنا علم آئی باقر العلوم کول، جدہ عشام بن عبد الملک نے ویکھیا نا جو امام دے تا معجزات، امام دے کمالات، امام دے فضائل، لوگ جوک در جوک امام آلے پاسے۔ اس نے منحوس پروگرام بنایا، امام نو میں بلائنا دمشق، اور دمشق بلا کے میں امام نو قید کر دا۔ اس قید دا پروگرام بنایا، امام نو خط لکھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کم سے نائن، امام نو لے کے امام محمد باقر جدہ دمشق کی پہنچے، 3 دن تک امام دی توہین واسطے انہا 3 دن تک امام نو دربار دے باہر کھڑا کیتا ہے۔ 3 دن تک امام دربار دے باہر کھڑے رہے۔ 3 دن تو بعد جدہ امام دربار داخل ہوئے، اندر تیر اندازی بڑا مشہور ہوا کہ اندر تیر اندازی دے مقابلے پہ ہوندے ہیں۔ اے حشام اتے تخت بیٹھا ہوئے، ایسا کیا آؤ تسی بھی تیر چلاؤ۔ امام نے فرمایا اے جوانہ دا کام میں میں ضعیف ہاں، اے جوانہ دا کام میں تیر اندازی کرنا میں ضعیف ہاں۔ اس کیا نہیں آؤ، جدہ اصرار ہویا نا اللہ اکبر، کیسے کیسے امام اللہ نے عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام نے تیر کمان اچ پایا، امام علیہ السلام نے تیر چلایا، تیر صحیح نشانے تے ونج کے لگا۔ اس کیا ہے تیر ٹھیک لگ گئے تمہاری بےزتی ہو رہی ہے۔ اس کیا ایک اور تیر چلاؤ، امام علیہ السلام نے دوسرا تیر چلایا، صحیح نشانے تے ونج کے لگا۔ اس کیا ایک اور چلایا، امام نے تیسرا چلایا، صحیح نشانے تے ونج کے لگا۔ 4 5 6 حتیٰ کہ 9 تیر امام علیہ السلام، آغا ذیشان درجوادی نے لکھے 9 تیر امام علیہ السلام نے چلائے اور 9 دے 9 صحیح نشانے تے لگے۔ اس آکھے توہان کہیں فن سکھایا، دکھ لگ سی جیڑا بندہ جس جملے تے توجہ نہ کی تھی، اے توہان کہیں سکھایا اے فن، اے تیر اندازی والا۔ فرمایا اسی دنیا دے کسے فنکار کو لو اے فن نہیں سکھیا، اسا رحمان دی یونیورسٹی جو پڑھ کے دنیا دے آیا، اثر رحمان دی بارگاہ جو اے فن سکھ کے دنیا تے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ یقیناً رحمان دی آواز آئی ہو سی، تو میرے نمائندے شکست دینا چاہنا ہے، تیرے دربار چی اپنے نمائندے دا سر فخر نال بلند نہ کراں، میں اللہ کل شین قدیر ہی نہ ہو سا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام اٹھے، دربار چبائے رہے، گلی چویکھیا لوگاں دا ہجوم۔ امام نے فرمایا تھے کائیں دا ہجوم ہے، کیوں سارے لوگ اکٹھے ہوئے؟ کہ جی عیسائی نا، عیسائیاں دا ایک عالم نکل دے سال تو بعد، پھر یہ لوگ کسرت نال اس دی گفتگو سمجھ آ رہی ہے جی، پھر یہ لوگ کسرت نال اس عالم دین دی زیارت واسطے اکٹھے ہوندے۔ امام علیہ السلام مجمع نو چریندے ہوئے، اتھے جا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عالم جدہ باہر نکلیا، اس نے چوگردو نظر دوڑا کے دی نظر امام تے بن کے رک گئی۔ اتنا نورانی چہرہ،
وہ آدھے تسا میں غیر لگ دیو. مولا فرمائے میں مسلمان ہوں. عالم ہو یا جاہل ہو؟ جملے دی قدر تک کرو. عالم ہو یا جاہل ہو؟ فرمایا اللہ نے سنو عالم علم لدنی دا وارث بنا کے دنیا تے بھیجیا. تسی سوال کرسو یا میں کراں؟ اللہ اکبر. امام فرمایا تو سوال کر. دو ترے سوال کیتے. دو ترے سوال سنو میں چند جملے مصائب پڑھا. پہلا سوال او کیڑا وقت ہے جیڑا جنت دے اوقات چوئے. امام نے فرمایا تا اوکھا سوال ہی کوئی نہیں. ایتا اوکھا سوال ہی کوئی نہیں. میں تن جواب دے ماں. طلوع فجر تو لے کے طلوع آفتاب دا درمیانی وقت جس سے ہر بے چین نو چین مل ویندے, ہر بے آرام نو آرام مل ویندے, ہر بے سکون نو سکون مل ویندے. آدھے اگلا سوال کرنا. امام نے فرمایا پوچھ. آدھے جی تسی آدھے ہو توڑا عقیدہ ہے بھی جنت خوراک بڑی زبردست ہو سی. امام نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر خوراک بندہ کھائے تو تسی آدھے ہو جنت حاجت محسوس نہیں ہوندی. امام نے فرمایا بالکل حاجت محسوس نہیں ہوندی. اگر اس دنیا ہی توڑے کول دلیل. امام نے فرمایا میں تن دلیل دیواں. شکا میں دلیل سن کے اگر دلیل پسند آوے تائی دا حق ادا کر چھوڑے ہے. امام نے فرمایا میں تن دلیل دیواں. جنت کھانا ہو سی, حاجت محسوس نہ ہو سی. شکم مادر دے اندر بچہ 9 مہینے راندہ ہے, خوراک کھاندہ ہے, حاجت محسوس نہیں ہوندی. حاجت محسوس نہیں ہوندی. اس آکے ٹھیک ہے من گیا. اگلا سوال. اس آکے تو زیادہ جنت خوراک ہوندی ہے تو خوراک کھائے سن مگر گھٹ سی نہیں. ظاہری گل روٹی اگر ایک روٹی پئی ہے تسی کہو ادھی روٹی کبھی ویسی, پوڑی کبھی ویسی, آخر موک ویسی. کہ جنت خوراک ہے مگر مکڑی کوئی نہیں. اس دنیا تے بھی کوئی دلیل ہے؟ امام نے فرمایا میں تن دلیل دے ماں. ایک چراغ جلا, اس چراغ تو ہزاراں چراغ جلا. ایک جلا اس تو ہزاراں جلائندہ کدی بھی پہلے چراغ دی روشنی کم نہ ہو سیا. پہلے چراغ دی روشنی چپ کر گیا. آخری سوال تے کو بڑا اوکھا سوال کیتا. میں پڑھے میرے پیرے تلو زمین نکل گئی ہے. اللہ جڑے توڑی کی حالت ہو سی. اس نے کہا او کیڑے دو پیرائن, ایک دی عمر 50 سال آئی تے ایک دی عمر 150 سال. جمے بھی ایک داڑے تے مرے بھی ایک داڑے. کیوں پریشان ہو گئے؟ جواب تو میں دینا ہے. ایک دی عمر 50 سال, ایک دی عمر 150 سال. وہ آدھا جی من تک کوئی نہیں. امام فرمایا اللہ اکبر. امام فرمایا دو برائن عزیز اور عزیر. اللہ اکبر. عزیر نو اللہ دی ذات نے 20 سال زندگی عطا کرن تو بعد 100 سال واسطے موت دے چھوڑی آئی. 20 سال تو بعد 100 سال واسطے موت دے چھوڑی آئی. پھر 100 سال تو بعد دوبارہ زندہ کیتا ہی. وقت اللہ نے 30 سال اور زندگی عطا کی تھی. 100 کٹ پہلے 20 تے اگلے 30 50 سال اللہ دی ذات نے. آدھے مولا تیری عظمت دی قسم ہے میں من گیا تو رسول دا جانشین ہے. اپنی عظمت دا واسطہ ہی میں نے کلمہ پڑھا. میں نے کلمہ پڑھا, میں مسلمان ہوں. اللہ نے کیسے سن امام عطا فرمائے. شیعہ نے حیدر کرار شکر ادا کیتا کرو. اللہ دی ذات نے شیعہ دے گھر پیدا فرمایا. واجبات ادا کیتا کرو, محرمات تو بچیا کرو. مجلس اعزا ساڑے کول بہت بڑا ذریعہ ہے کیونکہ اے یونیورسٹی ہے زینب دے ویر دی. اسے چاہ ہر عمر دا بندہ آندہ ہے, چاہے بچہ ہوئے, جوان ہوئے, ضعیف ہوئے. ہر کلاس دی قاد ہوندی ہے. جڑا 5ویں بیٹھا ہوئے 6ویں نہیں جا سکدا, جڑا مڈل چے وہ میٹرک نہیں جا سکدا. اتھے کوئی حد بندی کوئی نہیں. اتھے جوان بھی آندیں, اتھاں بچے بھی آندیں, اتھاں بزرگ بھی آندیں. جدہ بھی آویں غریب دے ذکر سن کے کچھ نہ کچھ سبق لے کے ضرور گھر جایا کر. اگر ایک مجلس چو کم از کم ایک سبق بھی لے کے جا تیری زندگی پلٹ سکتی ہے. اے ایسا در محمد و آل محمد دا. اس دین تے بڑا خرچہ ہویا آل محمد. میں عرض کر چکا نا پرندیاں بھی حیا کیتا, پرندیاں نے بھی حیا کیتا, نہیں حیا کیتا تا نانے دی امت.
کلمہ پڑھ پڑھ مرندے رہے رسول دی اولاد، کلمہ پڑھ پڑھ مرندے رہے رسول دی اولاد. یہ دین بڑا اوکھا ساڑے تک پہنچائے. میں اکثر جملے عرض کر درانا، اس دین تے اکبر دی جوانی لگی، اس دین تے علی اصغر دا گل لگا. اے او دین ہے جس تے عباس دے بازو بی بی زینب دی چادر لگی. بڑا سوکھا ساڑے تک دین، ساڑے تک سوکھا نہیں پہنچیا. تو ساتھ چھت تلے بیٹھے ہو. اوکھی نماز بچائی گئی کربلا دے غریب. میں آدھا مولا توڑا سجدہ جڑا کربلا دے غریب سجدہ دیتا ہی کربلا دے میدان اچ. مولا جڑا توڑا سجدہ ہی نا، یقیناً سجدہ توڑا بڑا اوکھا ہی. اور یاد رکھنا، میں جملہ یاد آگئے، کیسے غلامہ دی ضرورت ہے مولا دو، کیسے غلامہ دی ضرورت ہے. میں ایک مثال دے سا تو انہوں سمجھ آوے سی. دا محرم آئی، ظہر دا ویلا آئی، نماز دا وقت آئی. صحابی نیڑے آکے آدھا ہے مولا حسرت ہے جو زندگی دی آخری نماز توڑی اقتداء چدا کری. امام دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. فرمایا ابو سمامہ اتنے اوکھے ویلے نماز نو یاد کیتے ہی. فرمایا جا اللہ بروز معاشر تیرا شمار نمازیاں فرماوے. ایسا آزادار بن، ایسا نمازی بن. اللہ اکبر. اوکھی نماز بچائی کربلا دے غریب. لیکن میں آدھا مولا توڑا تا سجدہ سوکھا آئی. اوکھا سجدہ او آئی جیڑی شام میں غریبہ زینب قبرا دیتا. بی بی زینب دا سجدہ بہو اوکھا سجدہ. سر تے چادر کوئی نہیں. بھیرا دے بدماش، ان جملیاں تے آئے کرنا بھی عبادت ہے. بھیرا دے بدماش قاتل ہس دے آئے. لیکن میں آدھا بی بی جیڑا تساں شام غریباں سجدہ دیتا ہے نا، وہ سجدہ سوکھا ہا، اوکھا سجدہ ہا جیڑا 11 محرم اٹھ دی کانڈ تے دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں پوچھو تو صحیح. شام غریباں بھی زینب سجدہ دیتا ہے، 11 محرم بھی زینب قبرا سجدہ دیتا ہے. پر اوکھا کیوں؟ ہائے میرے اللہ، شام غریباں دا سجدہ اس وقت سے سوکھا ہا جو رات دا پردہ ہا، رات دا پردہ ہا. اللہ. لیکن جدہ 11 محرم دا سورج طلوع ہویا ہے نا، زوال دا وقت ہویا ہے نا، ہاتھ پسے گردن بدے ہویا ہے، سر تے چادر کوئی نہیں. بھیرا دے بدماش قاتل ہس دے آئے، علی دیاں دھیاں رون دیاں آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن میں آدھا بی بی جیڑا سجدہ تساں 11 محرم دیتا ہے، اس کو اوکھا سجدہ او آ جیڑا شام دیاں بازار آئے دیتا ہے. بہت اوکھا سجدہ. سید سجاد نو سجاد کیوں آدھیں؟ کثرت نال سجدے کرن والا. ایک عالم دین دے جملے اوپر پڑھ دے آئے، سید سجاد مولا امیر نے کتنے سجدے دیتے، سجاد نہیں بن سکے. امام حسین نے کربلا دے میدان تاریخی سجدہ دے کے بھی سجاد نہیں بنے. ہاں سید سجاد کی میں بنے. وہ پہ پڑھ دے ہیں سجاد اس ویلے سجاد بنے جدہ شام دے بازار ایک قافلہ داخل ہویا ہے نا تے بدماشاں دا کوئی اتنا رشا سجو دھکا لگے آنا کھبی دیوار نال وہیں لگ دا تے کھبو دھکا لگے آنا تے سجی دیوار نال لگے آ تے جدہ پچھو دھکا لگے آنا سید سجاد دی پیشانی زمین تے لگے آ. اس ویلے آکھیا سبحان ربی العالی. اگر انہوں دے منن والا نماز نہ پڑھے کدی بھی وہ اپنے آپ نو شیعہ نہ آکھے. اللہ اکبر. چڑھے آئے نا 11 محرم دا دن ہتھائیں چے رسیاں آئیں نہ فرمایا سجاد بی بی رو کے آدھن او سجاد ہو میرا شام دا سنگتی سجاد. سجاد شام پوں دور ہے تیرے چہرے دا رنگ کیوں تبدیل ہے. رو کے آدھن اماں روما نہیں تا کیا کر. اکبر جیا پھر آئی غازی جیسا چاچا آئی حسین جیسا بابا. اماں نہ غسل دیتا نہ کفن دیتا. رو کے آدھن سجاد سنبھال اپنے آپنو. سجاد تے میرے نال شام ونجڑا ہے. سجاد اے میرے اللہ دا وعدہ ہے اے لاشاں دفن ہو ویسن اتھے قبراں بن ویسن. ہاں سجاد تیری تے میری اپنی قسمت. اللہ اکبر. پھر ٹر پئیاں بی بی
کربلا چوں ٹر پئی بی بی ہاتھ بدوا کے پھیرا نو الوداع کر کے آ گئی بی بی کوفہ خطبیاں نال کوفہ نو فتح کیتس اللہ اکبر علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم فرمیں دے آئے جدہ لٹیا ہویا قافلہ پہنچائے نا مسجد کوفہ تے مؤذن نے آکھے اللہ اکبر علی دی دھی اپنے خالق نال ہم کلام ہوئی میرے اللہ زینب تیری شریعت دا مسئلہ جان دیئے میرے اللہ عورت گھارے چ ہووے نہ محرم مرد ویکھن والا نہ ہووے میرے اللہ سر تے برقع موجود ہووے لیکن خدایا تیری شریعت آدیے اگر ہیک وال بھی باہر رہ ونجے ہیں خدایا نماز قبول نہیں ہوندی لیکن خدایا مجبوری بن گئی ہے سڑا قافلہ بدماشاں دے رش چ پھس گیا ہے ہر پاسو بدماشاں دا رش ہے خدایا میرے سر تے چادر کوئی نہیں اس ویلے سید سجاد اگاں ودین رو کے آدھے پھوپھی اماں اساں تا او ہستیاں جڑیاں اس رحمان دیاں مرضیاں جان دے ہیں اور رحمان پہ آدھے زینب تو جی میں پڑھ میں نو قبول ہے اللہ زینب تو جی میں پڑھ میں نو قبول ہے او زین ملو میں ایک وین کراں زینب تو جی میں پڑھ میں نو قبول ہے اللہ اکبر کوفہ فتح کر کے توجہ تک ہے میرے پاس سے کوفہ فتح کر کے علی دیاں لٹیاں تھکیاں مکیاں ہویاں دھیاں دا قافلہ پہنچے شام دے باہر ونج کے پیغام دیوان والے نے پیغام دیتا جو باہر تیرے مہمان آ گئے آدھے اجاں بازار داخل نہیں کرنا بے وسع ہے نکل ویسی اجاں بازار داخل نہ کرے آئے کیوں بازار سجدے رہے دربار سجدے رہے نچنا لے آندے رہے ڈھول بجامنا لے آندے رہے تبل بجامنا لے آندے رہے شراباں پیمنا لے آندے رہے نویاں قالیناں بچ دیاں رہیاں تے چپ کر کے کھڑیاں رہیاں علی دیاں دھیاں کتنی دیر کھڑیاں رہیاں کتنی دیر کھڑیاں رہیاں استاد محترم دے جملے پہ فرمینے جس دروازے تے علی دیاں دھیاں کھڑیاں ہیں نا اس دروازے دا نائی باب الحلب حلب شہر دا دروازہ اتنیاں کھڑیاں ہویاں علی دیاں دھیاں دروازے دا نا ہو گیا باب و سات یعنی او دروازہ جتھے علی دیاں دھیاں 72 گھنٹے انتظار 15 آزانہ جتھے علی دیاں دھیاں نے سنیاں اللہ اکبر 3 دن تو بعد میں وینڈ کرنے لگا 3 دن تو بعد جدہیں قافلہ شام دے بازار داخل ہوئے میں پہلے عرض کر چکا رش اتنا کہیں ویلے سجی دیوار نال کہیں ویلے کھبی دیوار نال سامنے یزید دا محلہ تسی نقشہ ذہنج پڑھاؤ میں ایک وینڈ کرنے لگا سامنے یزید دا محلہ اس دے محل جو ایک عورت باہر آئیے آسے پاسے کنیزاں ایک کنیز نے کرسی چاہیے ہوئی آئی جدہ عالیہ سین نے آندہ وے کیا نا تے باقی پردے دارہ نو فرمایا کنڈ کر جاؤ ویکھو ساڑی نوکرانی پہ آندی ہے اور ویکھو نا ساڑی نوکرانی پہ آندی ہے تے ساڑی حالت ایسی ہے اگر اس سن پہچان لیا وہ مرن تو پہلے مر ویسی سر جھکاؤ پردے دارہ نے نقشہ ذہنج بنے پردے دارہ نے اپنا سر جھکا کیتے عالیہ سین اپنا سر جھکا کیتے کنیز نے کرسی رکھیے حاکم شام دی زوجہ کرسی تے علی دیاں دھیاں مٹی تے بیٹھی یہ چلو جنہ دی آئے نہیں نکلی میں جملہ تبدیل کرنے لگا حاکم شام دی زوجہ کرسی تے آئی کائنات دے بادشاہ دیاں دھیاں مٹی تے بیٹھی ایمیں ہتھ رکھیس میرے حصے دا گریا ہو گیا اللہ اکبر ایمیں ہتھ رکھیس کہہ دین ہائے میرے اللہ سار جانا میں ملن آئیاں بی بی نے اپنا سر اتا کیتا ہے کہہ دین میرا سلام بی بی فرمایا میرا بھی سلام ہوگی اگلا جملے مسائب نے کوئی مسائب دا پہاڑے وین میں کو کرساں کہہ دین میرا سلام بی بی فرمایا میرا بھی سلام کہہ دین کتھو دی وسنی ہیں فرمایا مدینہ آدھی کہہ دین عربی ہر شہر نو مدینہ دین کیڑا مدینہ فرمایا مدینہ محمد دا
ایویں مدینے محمد دا سننا اس جو کرسی چھوٹ گئی ایویں زمین تے بیٹھی بی بی آکھیا نہ تو کرسی تے باؤ تو حاکم شام دی زوجائیں اگر تیرے شور نو پتہ لگ گیا میرے سجاد دی کانڈ تے ظلم کرے سی تے اگے میرے سجاد دی کانڈ بہت زخمی ہے خدا دا نائی تو کرسی تے باؤ آدھی اللہ مان اگر میری سین نو پتہ لگ گیا اگر میری سین نو پتہ لگ گیا جو مدینے دی وسدی تیرے شہر چاہی تے تو کرسی تے بیٹھی رہی او مٹی تے بیٹھی رہی میرے حصے دا گریا ہو گیا میں ویڑ کرن لگا بی بی آدھے نہیں تو کرسی تے باؤ آدھی یہ کہہ دن میں سوال کراں کوئی جواب دے سے فرمایا پوچھ پہلا سوال کر کے آدھیے کہہ دن مدینے دینا وڑا لیے اتارفین امیر المومنین علی نو جان دیئے فرمایا جیویں میں جان دیا ایویں کوئی نہیں جان دا فرمایا جی علی نو جان دیئے اتارفین حسین ابن علی ہوا تو حسین نو بھی جان دیو سے بی بی آدن میں کیویں نہ جانا 70 قدم تے کھاڑ کے آدھی رہیا نمار نماز چکیا ہوئی اللہ اکبر ازاداروں آخری سوال کرن تو پہلے آدھیے کہہ دیں اگے جڑے سوالہ دے جواب دیتے آنی اچھی آواز نال دیتے آنی اللہ دا نائی جڑا سوال ہوڑ کرن لگیا اچھی آواز نال جواب نہ دے بی بی آدھے پوچھ کیا پوچھنا چاہنی ہے ہولے ہولے آدھیے کہہ دین مدینے دی راوڑا لیے علی نو جان دیئے حسین نو جان دیئے اتارفین سیدتی بنت امیر المومنین وطالی دیا دیا نو بھی جان دیو سے بی بی آدھن کسے دھیدہ ناچا آدھیے شام دا ماحول اجازت نہیں دے دا بی بی آدھے نانا جیسے میں نو کیویں پتہ لگ سیا ہولے ہولے آدھیے کہہ دے کوئی سنے نہیں اندہ نا زینب ازادارہ زینب دا نام آئے بی بی آدھے میرے نیڑے آ میرے چہرے تو والا ہٹا بی بی آدھے میں نو سنیاڑ میں مدینے آلی اللہ اکبر میں مدینے آلی زینبہ جدہ پتہ لگے جو زینب قید ہو کے شام آ گئی ہے قدمات جان پئیے رو رو کے آدھیے ہکا کند جواب دے ویا او کی نگی آئیو ہو جینے چولے سی کے رکھ گئی آیا ماں زہرائے رنیے میری سائے رو رو کے آدھیے میرے موک گئے مار اللہ علیہ